السلام علیکم پاکستان. تو جیسے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے اور خامنئی صاحب جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں. تو بیسیکلی جہاں پر میں آپ کو پچھلے دنوں اپنے ایک ویلاگ میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے اندر دو میجر اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک نجف کا ہے اور قوم کا ہے. تو مجھے کئی ینگ لوگوں نے، بالخصوص ان لوگوں کا جن لوگوں کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے کچھ سوال پوچھے اور کچھ شیعہ بھائیوں کے بھی اعتراضات آئے جن کی پھر میں نے مزید ریسرچ کری اور میں نے سوچا کہ اپنی پرانی ریسرچ اور نئی ریسرچ کو رکھتے ہوئے اس پہ مزید روشنی ڈالی جائے. تھوڑا سمجھتے ہیں کہ نجف اور قوم میں کیا فرق ہے. تو نجف جو ہے وہ قوم سے پرانا اسکول آف تھاٹ ہے اور بیسکلی اس پہ عربی زبان کا انفلوئنس زیادہ ہے. 9ویں اور 10ویں صدی کے اندر قوم اسکول قائم کیا گیا تھا جس میں پرشین زبان کا انفلوئنس زیادہ تھا. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ میں پرشینس کی اور عربس کی ہمیشہ سے ایک چپکلش چلتی رہی ہے. بہرحال 9ویں 10ویں صدی کے بعد کہتے ہیں کہ قوم اسکول جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ گروتھ نہیں ہے اور پھر 20ویں صدی کے اندر جا کے ہم نے دیکھا کہ قوم اسکول جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اپنی تھوڑی سی کشش برکنانے میں کامیاب ہوا. مگر میری ریسرچ یہ تھی کہ کیا 1979 کے یعنی 1979 کے انقلاب ایران سے پہلے قوم اسکول کا کیا کنٹریبیوشن تھا اور خمینی صاحب ان کا جو کیا کنٹریبیوشن تھا قوم اسکول کو ریوائیو کرنے. کیونکہ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس میں پوری تاریخ کے اندر جو پذیرائی آیت اللہ خمینی کے دور میں قوم اسکول کو ملی نجف کو نہیں ملی. کیوں ملی اب اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ بات سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور میرے کچھ چیزوں پہ جو اعتراضات ہیں جو میں بڑے کچھ دنوں سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کچھ سمجھ جائیں گے کہ میں یہ کیا آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت ساری ریسرچ ہے مگر بات یہ کہ ظاہری بات ہے اس کو ہم چیدہ باتوں پہ کریں گے کہ 1979 کے ریولوشن کے بعد دوران امام خمینی صاحب جو تھے وہ بیسکلی میں نے کچھ نوٹس بھی لیے ہیں اس لیے میں پڑھتا بھی رہوں گا. اگر بعد میں کوئی بات الٹی سیدھی ہو گئی تو آپ لوگ کوئی توہین نہیں لگا دیں. تو 1960 سے جو تھے وہ بہت کرٹیکل تھے رضا پہلوی کے نظام کے خلاف جو اس وقت ایران کے پرانے بادشاہ تھے اور انہوں نے وائٹ ریولوشن یعنی کہ جس کے اندر ویسٹرنائزیشن ہو رہی تھی ایران کی اس کے خلاف بات کی. 63 کے اندر پروٹیسٹ میں کنورٹ ہوا اور پھر وہ 1965 میں ایگزائل میں چلے گئے نجف ترکی، پہلے ترکی گئے پھر نجف گئے اور اس کے بعد پھر وہ فرانس چلے گئے 1978 کے اندر. اس کے بعد خمینی صاحب کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایک جو تھاٹ ہے شیعوں کے اندر اس کو کہتے ہیں ولایت فقی. اس کے کہتے ہیں نا کہ موجود تو نہیں ہے مگر اس کو ڈیولپ انہوں نے بہت ایگریسولی کیا اور انہوں نے اس کی بیس میں ولایت فقی یعنی کہ اس کی انگلش یہ بنتی ہے گارڈین شپ آف اسلامک جورس، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ امام کے ہوتے ہوئے نہیں، وہ گروپ آف پیپل جو کہ ایڈوائز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سنیوں کے اندر فتوی دیا جا سکتا ہے جب مفتی اکرام ہوتے ہیں، اس طرح ان کو ولایت فقی کہا گیا. اور اس کے بعد یہ کہ جب ان کے چونکہ کانسیپٹ یہ کہ ان کا ہڈن امام ہے، گپت امام ہے، اس کی صورت میں اگر وہ ان سے رابطہ نہیں ہو تو پھر یہ جو گروپ ہے لوگوں کا یہ جو ہے اس پہ اپنا اوپینین دے سکتا ہے اور یہ پھر جو اوپینین دے گا اس کو ان لوگوں کو ماننا ضروری ہے. اب اگین اس پہ ایک بات یاد رکھیں کہ نجف کا ایک اسکول ہے اور قوم کا اسکول ہے. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد 1979 کے اندر جو آیت اللہ صاحب نے کام کیا وہ یہ کہ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہمیشہ سے حکومت سے دور رہتا تھا اور وہ نظریاتی یعنی تعلیمی اور دینی طور پہ ایڈوائز کرتا تھا حکومتوں کو، وقت کے حاکم کو. فرق یہ ہوا کہ آیت اللہ خمینی صاحب کے پاور میں آنے کے بعد جب یہ ایگزائل سے واپس آئے 1979 کے ایرانین ریولوشن کے بعد تو انہوں نے ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو پولیٹیسائز کر دیا. جی پوری تاریخ کے اندر فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ولایت فقیہ کے ضامن یا اس کے جو بھی کسٹوڈینس تھے انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی اپنی سٹارٹ کر دی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مذہب اور پولیٹکس جب ملتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب 1979 میں جب خمینی صاحب واپس آئے
ریولیوشن میں ریفرنڈم ہوا, ان کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا ہم زندگی بھر کے لیے تا حیات. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے IRGC کی, جس کو پاسدارانے کہتے ہیں, ان کی بنیاد ڈالی, گارڈین کونسل ڈالی, اس کی بنیاد ڈالی, اور جو IRGC کی بنیاد ڈالی, پاسداران انقلاب کی بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ایک ایگریسو پوزیشن لینی شروع کر دی. اچھا, خمینی صاحب نے دونوں جگہ پڑھایا ہے, مگر یہ کہ اس کے بعد پھر خمینی صاحب نے پھر جو امام بن گئے, ان کو امام کہنا شروع کر دیا گیا, تو انہوں نے پھر جو ہے اپنی ایک طرح کی جورسپروڈنس کو بنانا شروع کر دیا 1900. اچھا, اس کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کہ خمینی صاحب کے جو اپنے اوپینینس تھے وہ ٹائم کے ساتھ ایوولو کرتے گئے, جس میں ان کے جو پرانے کام تھے کشف الاسرار 1940 میں, وہ ٹریڈیشنل باتیں کرتے تھے جو پہلے بات کی جاتی تھی. اس کے بعد 60 اور 70 کے اندر ان کا اوپینین تھوڑا بدلا, انہوں نے سیکولر ریفارمس کے خلاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں جی, پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایبسولوٹلی طریقے سے ولایت فقیہ کانسیپٹ امپلیمنٹ کر دیا. اب یہ خیر بہت لمبی تاریخ ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں, مگر میں اس کو اب جو ہے تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. اچھا, ہوا یہ کہ جب ایران کے اندر ریولیوشن آیا اور اس ریولیوشن کی وجہ سے شیعہ جورسپروڈنس یا شیعہ تھیولوجی پولیٹیسائز ہو گئی, تو ظاہری بات ہے ریجن کے اندر ایک انریسٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے ریئیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پہلے جب ریولیوشن آیا تو سب سے پہلے تو ایران عراق کی جنگ ہوئی. اگین میں نے پچھلے دنوں آپ سے کہا کہ ایران عراق کی جو جنگ تھی وہ کوئی شیعہ سنی کی لڑائی پہلے نہیں تھی, وہ بعد میں بنا دی گئی. مگر جب ریولیوشن عراق کے اندر آیا تو معاملہ تیل کا تھا, اور صدام نے جیسے کوئی حکمران کرے گا اس دن تیل کی فیلڈز کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی. مگر چونکہ بہت سارے وہ علاقے جہاں پر عراق میں تیل نکلتا تھا وہ عراق کی شیعوں کے کنٹرول میں تھا, اور وہ شیعہ جو تھے وہ ظاہری بات ہے ایران سے اب نیا نیا ریولیوشن آیا تھا, انفلوئنس ہو رہے تھے, تو انہوں نے ظاہری بات ہے اس چیز کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایران عراق کا معاملہ بڑھا, اور اس کے اندر چونکہ زیادہ شیعہ جو تھے وہ ایران کے ساتھ تھے تو وہ معاملہ ایسا لگا کہ شاید کوئی شیعہ سنی کا معاملہ ہے, مگر حال جنگ جو تھی وہ تیل کے اوپر تھی. پرابلم یہ تھی کہ جب خمینی صاحب جب حیات تھے تو انہوں نے گرینڈ آیت اللہ حسین المنتظری کو جو ہے اپنا سکسیسر نامنیٹ کیا تھا 1980 کے اندر. اور منتظری صاحب جو تھے وہ چونکہ اس طرح کی اس طرح کے نظام کے جہاں پر ولایت فقیہ کو استعمال کر کے پولیٹیکل انفلوئنس کی جا رہی تھی وہ اس کے خلاف تھے, تو خمینی صاحب نے ان کو جو ہے نا, اور خاص طور پہ جو مظالم کیے جاتے تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, اور نتیجتاً کیا نکلا کہ خمینی صاحب نے ان کو ڈسمس کر دیا اپنی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے. کچھ دن کے بعد میں ڈیتھ ہو گئی, اور جب ڈیتھ ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ آٹومیٹکلی جو تھے پھر وہ خامنی جو تھے جو ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی آیت اللہ خامنی صاحب, تو ان کے ساتھ کیا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ تھے ایران عراق کی جنگ میں, مگر یہ کوئی بہت ہائی رینکنگ کلیرک نہیں تھے, یعنی کہ بہت بڑے کوئی یہ عالم نہیں تھے ان کے حساب سے, رائٹ. اب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ایک بندے کو ولایت فقیہ کا پھر پورا کسٹوڈین بنا رہے ہیں, اور وہ ٹاپ کے عالم نہیں تھے, اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ رفسنجانی صاحب نے ٹیمپرری طور پر اس وقت عالم بنائے 1 سال کے لیے, اور پھر انہوں نے کہتے یہ کہ رفسنجانی صاحب کے ساتھ اکبر ہاشمی رفسنجانی جو پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے اس وقت کیا, اور خیر اس وقت انہوں نے بات بھی کہی کہ جی ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو نامینیشن کی جائے. بہرحال منتظری صاحب کے جانے کے بعد کوئی بہت پرومیننٹ آدمی اوپر نہیں, اور پھر خامنی صاحب جو تھے وہ بائی ڈیفالٹ اوپر آ گئے, چونکہ خامنی صاحب جو تھے وہ خمینی صاحب کے بہت قریب تھے, ریولیوشن کا حصے دار تھے. کہتے ہیں کہ جو امریکی ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی وہ کافی انوالو تھے, تو یہ ساری جو ہے نا اس کے امپیکٹ پڑ گئے اس کے اوپر. اچھا, اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خامنی صاحب جو تھے وہ 1989 کے اندر جو ہے انہوں نے ہیلم آف افیئر سنبھالا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران عراق وار ہوئی, ایران عراق وار ہو رہی تھی, اس کے بعد پھر گلف وار ہوئی, اور اس کے بعد مسائل سٹارٹ ہوئے. خامنی صاحب کے دور کے اندر جو بہت سارے کام ہوئے اس میں یہ کہ ایک تو حزب اللہ لبنان کے اندر اس کو ری انفورس کیا گیا, جس کی وجہ سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کی وجہ سے مسئلے مسائل کھڑے رہتے ہیں. IRGC کو انہوں نے مزید بڑھایا. حماس 1987 میں بن گئی تھی, مگر اس وقت تو خیر خامنی صاحب نے کوئی سپورٹ نہیں کی تھی, اس وقت تھے ہی نہیں,
مگر اس کے بعد جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے روابط سٹارٹ کی حماس کے ساتھ. اور سوچنے کی بات ہے حماس ایک سنی آرگنائزیشن تھی جس کا بہت مسلم بردرہڈ سے اخوان مسلمون کے ساتھ قربت تھی, اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور ایک طرف خامنی صاحب جو تھے وہ سنیوں کے خلاف علاقے کے اپنے مسئلے مسائل بتاتے نظر آ رہے تھے, مگر حماس کے ساتھ اسٹرینجلی وہ الائنمنٹ کے ساتھ تھے. تو اس کا مطلب لگتا تو یہ کہ شاید ان کو سنیوں سے کوئی اتنی زیادہ چھڑ تو نہیں تھی, مگر وہ جہاں بھی شیعہ سنی کا کارڈ کھیلا جاتا تھا وہ ایک سیاسی طور پہ کھیلا جاتا تھا. اگر سنیوں سے ان کو انٹائرلی چھڑ ہوتی تو وہ حماس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے, مگر شاید ضرورت کے تحت, کیونکہ حماس بالکل شاید اسرائیل کے بارڈر پہ تھی, انہوں نے اپنی اس مصلحت کو پیچھے کر کے ادھر ساتھ دے دیا. اور باقی جگہ پہ جو ہے عراق کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ عراق میں, افغانستان کے اندر, اور پھر انہوں نے یمن کے اندر جیسے حوثیز کو کھڑا کیا, سیریا میں بشار الاسد کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہے باقی علاقوں کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے ادھر اپنا جو شیعہ جورسپروڈنس ہے اس کو سپورٹ کیا انہوں نے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عراق وار ہوئی, جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عراق وار کے اندر بہت کھل کے جو ہے وہ انہوں نے امریکنز کا ساتھ دیا, صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی انہوں نے ادھر یہ نہیں کہا کہ شیعہ سنی کا معاملہ ہے, انہوں نے کھل کے امریکن کا ساتھ دیا. ایون کہ افغانستان کے اندر بھی انہوں نے کھل کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ساتھ دیا خامنی صاحب نے. اور کہتے ہی ہیں کہ خامنی صاحب کا ڈبل گیم چلتا تھا, وہ سامنے سے بھی کھیلتے تھے, پیچھے سے بھی کھیلتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کافی سب کا انٹل بھی موجود کری اور کئی لوگوں کو بنا بھی دی, اور ان کو ایسٹ بنا کے اپنا کام جو ہے نا انہوں نے افغانستان کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. یہ نہ بھولا جائے کہ افغانستان کے اندر میجورٹی جو تھا سنیوں کا تھے, تو اس کو بھی انہوں نے کام کو امپلیمنٹ کیا. پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے وہ بہت کھل کے بات تو نہیں کرتے تھے, مگر پاکستان کا کھل کے ساتھ بھی نہیں دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران نے کتنے سالوں تک جو تھا وہ پاکستان کے اندر جیسے 4 بار کو چلانے کے لیے جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ بنایا تھا, انہوں نے گوادر کو خراب کرنے کی کوشش کی, بلوچوں کو BLA کو رینفورس کیا. کہتے یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں اس کے اندر بھی ان کا بہت, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس میں قاسم سلیمانی ہے, ان کا بہت بڑا کردار تھا. اور یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ کشمیر میں بھی ٹھیک ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے تھے, کوئی کلیئر سٹینڈ انہوں نے کبھی انڈیا کے خلاف نہیں لیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں ان ساری باتوں کو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ولایت فقیہ کانسیپٹ ہے جب سے یہ پولیٹیسائز ہوا ہے, اس کی وجہ سے ریجن کے اندر جو باقی ممالک تھے ان کو بھی اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنا پڑا. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل جورسپروڈنس جب آئی ان کے اندر, تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم نے دیکھا حزب اللہ, حماس, حوثی, پاکستان کے اندر جیسے ہم نے دیکھا BLA پھر کہیں پر کہیں کوئی مسئلے عراق کے اندر, سیریا کے اندر. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب انہوں نے کیا تو وہ ایک سینٹیمنٹ کھڑا ہوا جس کی وجہ سے سنی طریقے بھی سٹارٹ ہوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے مڈل ایسٹ کا جو ریجن کے اندر ایک انسٹیبلٹی آئی, جو پہلے 1979 سے پہلے اتنی زیادہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا, مگر 1979 کے بعد وہ باقاعدہ شیعہ سنی کے مسئلے کے طور پہ دیکھا جاتا رہا. اور حیرت کی بات یہ کہ علماء کرام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو دبائیں, مگر انہوں نے اس کو ہوا دی. اور عراق کے جو میں پچھلے دنوں آپ سے بات کر رہا تھا جس پہ کچھ شیعوں کا اعتراض ہوا, آیت اللہ سستانی صاحب جو ہیں, جو نجف اسکول آف تھاٹ ہے, جو عربک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ آج بھی جو ہے وہ ولایت فقیہ کانسیپٹ کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. آپ کو کہیں ان کا نام نہیں سننے میں آئے گا کہ عراق کے اندر جو ہے وہ کوئی پوزیشنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. عراق کے اندر بھی جو شیعہ آپ کو پرومیننٹ نظر آئیں گے وہ ایرانی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا جب ابھی خامنی صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا یا ان کی جو کلنگ ہوئی, اس کے اندر آپ کو عراق کے اندر بہت بڑا کوئی ریولوشن نظر نہیں آیا. حالانکہ عراق کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن ہے شیعوں کی, وہ چاہتے تو اندھی پھیر دیتے, مگر وہاں بھی کچھ نہیں نظر آیا. اور پاکستان کے اندر بھی جو آپ کو نظر آیا وہ جو ایرانی اسکول آف تھاٹ کے شیعہ ہیں جو قوم کو فالو کرتے ہیں یا ISO کو فالو کرتے ہیں, وہ نظر آئے اس پہ زیادہ شور کرتے ہوئے. میرے کئی جو شیعہ دوست ہیں, بھائی ہیں, میں بھائی کہتا ہوں ان کو, وہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے کچھ انسیت ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ریلیجیسلی ان کے ساتھ اٹیچ تھے, مگر وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس پہ اعتراض کرتے نظر نہیں آئے. یا کم سے کم ان کی شہادت پہ ضرور سوال اٹھایا ہوگا, مگر اس کی وجہ سے یہ کہ ایران کے ساتھ مل کے جنگ لڑ لیا ہے اس پہ وہ بات کرتے نظر نہیں آئے. تو یہ جو آپ کو ایک شیعوں کے نظر آ رہا ہے, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے عراق میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, تو شیعہ تو صرف 2 ملکوں 3 ملکوں میں تو نہیں رہتے نا, وہ تو سارے ملکوں میں رہتے ہیں.
تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا یہی کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتانے کا مقصد کیوں ہے آپ کو, میں اس معاملے میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں آپ کو اس معاملے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایران کا پاکستان کے ساتھ 800-900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, اور ایک فیکٹ ہے کہ اگر ایران نے جو ابھی باقی مسلمان ممالک کے اوپر جس طرح سے بمباری کی ہے, جیسے کل بھی آج بھی ایک ڈیٹا ہے 48% کے قریب جو ان کے میزائل یا ڈرونز ہے, کروز میزائلز ہیں, وہ صرف UAE پہ انہوں نے گرائے ہیں, اور اسرائیل پہ بامشکل انہوں نے اپنا جو بھی آرسنل مارا ہے اس کا صرف 15 سے 20% بھی نہیں مارا ہے, 10% مارا ہوگا, 10-15% مارا ہوگا, اور کیجولٹیز بھی زیادہ. کل بھی آپ دیکھا ہوگا یہاں پر ایک پاکستانی کی شہادت ہوئی ہے ڈرون کے ڈبری گرنے سے, اور جب وہ ڈرون ایسے نہیں ڈرون لگا ہے وہ ہٹ ہوا, اس کو روکا گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ڈبری گرے گا, آسمان میں چیز ہٹ ہوگی تو اس کا ڈبری گرے گا, اس میں انفارچونیٹلی سیکنڈ پاکستانی ہے جس کی شہادت ہوئی. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. اور پھر آج ہم نے دیکھا ایران کے اندر جو چل رہا ہے ڈرامہ, کہ کل ان کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اٹیک نہیں کریں گے, اور ان کے کچھ دیر کے بعد حملے شروع ہو جاتے ہیں. دو اسکول آف تھاٹ ہیں, کوئی کہتا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو IRGC ہے یا پاسداران ہیں وہ جو ہیں وہ نہیں سن رہے حکومت کی. وہ کہہ رہے ہیں جی بس ہمیں تو وصیت تھی کہ تن دو خامنہئی صاحب کے جانے کے بعد, اور ہم تن رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ نئے ان کا کوئی اپوائنٹمنٹ ہو نہیں رہا. کہہ یہ رہے ہیں کہ جو نئے اپوائنٹمنٹ ہے وہ ڈر رہے ہیں نہ آگے کرتے ہوں گا, کیونکہ ادھر سے ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ جو آئے گا نیا میں ٹھوک دوں گا. تو ظاہر بات ہے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آگے سامنے آتے ہوئے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی نام نہیں آئے, اور اگر کوئی کسی قابل آدمی کا نام آتا ہے تو شاید کو وہ پالیسی دے. تو ابھی وہ پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر پالیسی کا یا تو جان بوجھ کے فقدان ہے, یا کلوک اینڈ ڈیگر اپروچ چل رہی ہے, کیریٹنسٹک اپروچ چل رہی ہے, یا اگر واقعی میں پاسداران نے جو ہے وہ ایران کی حکومت کا سننا چھوڑ دیا, خاص طور پہ پریزیڈنٹ کا, جو مجھے ایک ریزنیبل آدمی لگتا ہے. اچھا ابھی تک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے ابھی تک خامنہئی صاحب کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے, اور کچھ میرے شیعہ دوستوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ اتنے دن تک رکھتے نہیں ہیں, اس کے پیچھے کیا منطق ہے, کیا لاجک ہے, یہ تو وقت کے ساتھ ہی بچ رہے گا. کیا ان کی باڈی ملی بھی ہے کہ نہیں ملی ہے, اگر مل گئی ہے تو جیسے اگر مل گئی ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ دکھائی گئی ہے یہ وہ, تو کیا مسئلے ہیں کہ ان کو ابھی تک تدفین نہیں کی گئی ہے. یہ سوال اٹھ رہے ہیں, اور یہ شاید جتنا دیر کھنچے گا اتنا جو ہے علاقے کے اندر تذبذب کا شکار رہے گا. میں اس لیے اس معاملے میں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ میں نے جب UAE کے فیور میں جس ملک نے پاکستان کو آج بھی بلینز آف ڈالرز دیے ہوئے ہیں تاکہ اس کا ڈیفالٹ نہ ہو, اور جو اتنے سارے پاکستانیوں کو روزگار دے, 20 سے 25 لاکھ پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی اس وقت محصولات ہیں اس سے 32 بلین, اب تو وہ گر کے 28 بلین پہ آپ کی ایکسپورٹ آ گئی ہے, مگر 40 بلین کے قریب جو ریمیٹنس آتی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ 30 سے 40% جو ہے وہ UAE کے ریمیٹنس سے جاتا ہے. تو جب میں نے اس پہ بات کی تو پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے ایسے شیعہ جو ایرانی سوچ کے سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے مجھے اسرائیل کا پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. افسوس یہ ہوا کہ میرے اپنے کالج کے 1-2 گروپس میں سے جہاں پر میں نے یہ ولاگ ڈالا, ان کے گروپ ایڈمن نے, جو کہ انفارچونیٹلی IBA کے کراچی کے پڑھے ہوئے, ان کے اسکرین شاٹس میرے پاس ہیں, انہوں نے مجھے یہ کہہ کے گروپ سے نکال دیا کہ میں UAE کی تعریف کر کے لوگوں کے سینٹیمنٹس خراب کر رہا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ جو مجھ سے بحث کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اسی مارکیٹ میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. حیرت تو مجھے تب ہوتی ہے, 2 ہفتے پہلے تک جو لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دانش قاضی ہمارے یہاں دبئی میں جاب لگوا دو, وہ بھی آج یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ریجنل پاور بن کے ایمرج ہوا ہے. میں نے جو خبریں چیک کی ہیں, میں آج پورے شہر میں گھما ہوں, 2 دن سے گھوم رہا ہوں, مجھے کوئی انفراسٹرکچر کا پرابلم نظر نہیں آیا. میٹرو ان کی چل رہی ہے, پانی ان کا آ رہا ہے, پولیس اپنا کام کر رہی ہے, فائنز کٹ رہے ہیں. مزے کی بات یہ RTA بھی اپنا کام کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کو دیر کر وہ فائن بھی مار رہی ہے, پارکنگ فائن پڑ رہے ہیں, ایوری تھنگ از نارمل, ٹھیک ہے. مگر ایران کے اندر جس طرح کی تباہی کی ہو رہی ہے, اور افسوس کی بات ہے وہ تباہی ہو رہی ہے, اور اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی رجیم بضد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اتنی شہادتیں کرا دے کہ ان کے پاس واپسی جانے کا کوئی راستہ نہ ہو اپنی ضد کے اندر. تو ان کا کیا قصور ہے؟ میری آج کچھ ایرانیوں سے بھی بات ہوئی جن سے میں سگارز وغیرہ لیتا ہوں, تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. وہ بھی تھک گئے ہیں, ان کے بھی خاندان پیچھے ہیں, وہ پریشان ہو گئے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا. اب مسئلے کی بات یہ ہے, کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ ایران کے اندر شیعہ مذہب ہونا چاہیے, ان کا رائٹ ہے جو ان کو فالو کرنا ہے, مگر کیا پولیٹیکل انفلوئنس کی اجازت ہونی چاہیے. اس رجیم کے خلاف پرابلم یہ ہے جو کہ نجف کے رجیم کے اندر نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کرتے, اور یہ رجیم پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتی ہے. تو کل جب میں نے ایک ٹویٹ کی جس کے اندر میں نے یہ کہا کہ آیت اللہ سستانی کو
تمام ایران کے مدارس کا ٹیک اوور کر لینا چاہیے اور ان کو اس کو رن کرنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایران کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آتی, آیت اللہ سستانی کو ٹرانزیشن میں ایران کے قوم اسکول آف تھاٹ کا بھی آیت اللہ بنا دینا چاہیے, سپریم آیت اللہ بنا دینا چاہیے. اس لیے کہ ان کا ایک بڑا کلیئر ویو ہے کہ بھائی ریاست کا اور مذہب کا دولت ہے. ٹھیک ہے, آپ اوپینین دیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, مگر ڈائریکٹ ریاست میں انٹرفیئرنس نہ کریں جو ایران کے اندر ہو رہا ہے. شاید یہ کرنے سے آپ دیکھیں عراق دوبارہ ترقی کے راستے پہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جو چپکلشیں وہ ہوں گی, مگر ایران کے اندر جو ہے جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ شاید اس تھاٹ کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. ابھی جو رجیم ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اتنا دل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کرے. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول آف نجف قوم سے پرانا ہے, اور کیا برائی ہے کہ اگر وہ ٹیک اوور کر لیں قوم کو, اور وہ بھی تو شیعہ عالم ہیں, وہ شیعہ عالموں کے اوپر آ کے اپنا جورسپروڈنس سپلائی کریں, تو کوئی نیا مذہب تو آ نہیں رہا, مذہب تو شیعہ ہی ہوگا. وہ سارٹ بھی ہے. فرق کیا ہو رہا ہے کہ ایران کے اندر ولایت فقیہ کو انہوں نے سیاسی طور پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے, اور نجف کے اندر ولایت فقیہ جو ہے صرف تھیولوجیکل بیسس پہ ہے. اس وجہ سے میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ریزنیبل قسم کا سولوشن ہے. اب اعتراض کن کو ہوگا؟ اعتراض ان کو ہوگا جو پاسداران کے سپورٹر ہیں, جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تھاٹ کو ڈنڈے کے زور پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں, آپ یہ خود سوچیں کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے نہ کہ آپ گرو کریں, ایکسپینڈ کریں, آپ نے بریفلی گرو ایکسپینڈ کیا کچھ سال تک, پوری سپورٹ تھی آپ کو. ولی نصر کی کتاب شیعہ ریوائول نے اس چیز کو بتا دیا, مگر آج آپ کانٹریکٹل اسٹیج پہ ہیں. حزب اللہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, حماس وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, ایران کی قیادت وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, سیریا میں قیادت وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر بہت جو کچھ لوگ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا, اگر ریاست ناراض ہو گئی, جو ڈرامہ یو ایس کانسولیٹ پہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو بھی وائپ آؤٹ کر دیں گے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہے. تو اگر آپ کو اپنے فنڈامنٹلس پہ کام کرنا ہے تو آپ شاید عراق کے ماڈل پہ کام کریں, کیونکہ مجھے وہ آپ کے ماڈل میں زیادہ سکسیسفل نظر آ رہا ہے. اور ایران کے ماڈل کو فی الحال آپ آؤٹ کر دیں, تاکہ ایران کے اندر آپ کا جو ایک حکومت ہے شیعہ جورسپروڈنس بھی سروائیو کر جائے. کیونکہ مجھے اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر جس طرح سے ٹیٹوا دبایا جا رہا ہے وہاں پہ, اور اگر یہ نہ ہو کہ یہ وہ کہتے ہیں نا بھینس بھی گیا, بیل بھی گیا, کھوٹا بھی گیا, وہ مسئلہ مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اب جو ہے. تو بس اتنی سی بات کرنی تھی. یہ بات ڈیٹیل میں نے اس لیے کری کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھیا تجھے کیا پڑی ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. مجھے یہ ٹاپک پہ بات کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک, مجھے کیڑا ہے ہر چیز پہ ریسرچ کرنے کا. دوسرا, میرے ملک پہ امپیکٹ آ رہا ہے, اور میں نے دیکھا کہ یو ایس کانسولیٹ پہ حملے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پچا رہے تھے کہ پاکستان ایران کی جنگ کا حصے دار بنے. ایرانی فارن منسٹر یہ کہتے سنائی دیے کہ ہم پاکستان کے اندر 11 جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیں گے, جس میں میری اطلاع کے مطابق صرف 6 شیعہ ہیں. بھیا آپ نے بھیجا ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ ہی بدلہ لیں گے, پاکستان کیوں اس پہ پڑے گا. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ایران نے جب سے یو ای پر اور اب سعودیہ پر بھی جو میزائلس مارنے شروع کیے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے اتنا سارا حملہ جو ہے وہ مسلمان ممالک پہ کیا ہے, ان کے پلانٹس کو اڑا رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں, کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پلان کا حصہ ہے؟ لوگ اب کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو نہیں کہ ایران خود ملا ہوا ہے کسی سے, اور مل کے ایک سسٹم کے تحت, ایک پلان کے تحت مسلم خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرنے جا رہا ہے. سمجھانا ضروری اس لیے تھا, یہ تھوڑی بیک گراؤنڈ ضروری تھا. میرے پاس بہت ریسرچ ہے, بہت ساری ریسرچ ہے, ٹھیک ہے. میں نے ساری اس لیے نہیں بتائی کہ بہت ٹائم لگ جائے گا, گھنٹوں چاہیے ہوں گے, اور مگر بتائی اس لیے کہ آپ کو یہ لگے کہ میں آپ لوگوں کی طرح ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کل کئی شیعوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا جو میں نے بھی آپ کو بتایا. سنیوں کو تو خیر بہت کو نہیں پتا ہوگا جب انہوں نے سوال پوچھے. اور ینگسٹرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ وہ کیا چیز فیس کر رہے ہیں. یہ کوئی مذہب کی لڑائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ ایرانی رجیم جو غزہ کی جنگ لڑ رہی ہے, اور آپ کو کہا جا رہا ہے غزہ کی جنگ لڑ رہی ہے, تو اس وقت ان کی مسلمانوں والی پالیسی کہاں تھی جب یہ عراق میں اور افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور پاکستان میں انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے. اسی کے ساتھ دانش قادری کو یاد دیجیے, ہم نے گرد نواز خیال ہے کہ ایک بات یاد رکھیں, پہلے ملک آتا ہے پھر کچھ آتا ہے. اور یہ سارے جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں نا پاکستان کے اندر, مجھے پوری امید ہے کہ ریاست اس کا نوٹس لے گی اور ان کا بھی اسی طرح پھیٹا لگائے گی جس طرح افغانستان میں کے پی کے میں طالبان کا لگا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.